یہ کہہ کر کہ یہ میری طرف سے ان صاحب کے لیے ہے جنہوں نے ابھی میری بولی لگائی تھی، اور مہاجروں کی طرف سے حکومت پاکستان کی نظر ہے۔ ہوتا یہ حضرات کی جو ہجرت کرتے ہیں جو لوگ، جیسے آپ یہاں آ گئے، ایک لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے، ایک چڑیا اپنے گھونسلے کو بدلتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ غریب ہیں، شیڈیول کاسٹ معلوم ہوتے ہیں، یہ وہاں سے یہاں چلے آئے ہوں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں جہاں سے شعر کیا بات ہے منور بھائی، واہ واہ واہ، کیا ماحول بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں۔ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں۔ تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ مہاجر ہیں مگر مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں۔ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں۔ تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ بیٹھو آپ بیٹھو۔ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں۔ تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ اور کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں، کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے۔ کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں۔ اور شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی؟ شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے۔ شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں۔ یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے۔ یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے۔ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں۔ اور بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے۔ بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں۔ اور ہماری اہلیہ تو آ گئی، ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ۔ ہماری کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑا۔ میری آواز سنو، میری آواز سنو، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں؟ میری آواز سنو۔
میری آواز سنو، آپ دیکھ رہے ہیں سہیل یوسفزئی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے میری آواز سنو کو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو آپ کا میزبان سہیل یوسفزئی آداب عرض کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جگر تھام کے بیٹھیے گا، آج کا پروگرام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔ آج فیصلہ ہوگا تاریخ کے درست صفحات سے، شعوری دلائل سے، کہ غدار یا غداری کیا ہوتی ہے اور جد و جہد آزادی یا آزادی کا متوالا کون ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ انسانی میں جبر و استبداد کے ہر دلدادہ نے ہر اس فرد کو غدار قرار دیا کہ جس نے اپنی سلب کردہ آزادی اور جبر و استبداد کے علمبرداروں کے خلاف آواز بلند کی، اور انسان کی آزادی کے ہر علمبردار نے ہر اس فرد کو غدار قرار دیا کہ جس نے جد و جہد آزادی میں شگاف ڈالنے کی کوشش کی اور جبر و استبداد کی خباثت کا ساتھ دیا۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون صحیح اور کون غلط، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسے سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں، نہ ہی جیومیٹری یا ٹریگومیٹری کا کوئی گھمبیر گورکھ دندہ ہے، یہ بہت آسان ہے۔ آئیے چلتے ہیں 1947 سے قبل کے متحدہ ہندوستان میں۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نامی تجارتی فرم کے ذریعے دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں پنجے گاڑ چکا ہے۔ مغلیہ سلطنت آخری ہچکیاں لے رہی ہے، ایک طویل غلامی منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ 1857 میں سرزمین ہند کو بچانے کے لیے آخری کوشش ہوئی۔ جد و جہد آزادی کے اس ہندو مسلم مشترکہ کوشش کو سرزمین ہندی کے سکوں کی جھنکار میں بک جانے والے غداروں نے ناکام بنا دیا۔ ایک لمبی کہانی ہے۔ بہادر شاہ ظفر خاندان سمیت گرفتار کر کے رنگون کے قید خانے میں قید کر دیے گئے۔ دوسری طرف میسور کا شیر سلطان فتح علی ٹیپو اپنے پرکھوں کی سرزمین ہند کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے پر تل چکا تھا۔ انگریز کے پسینے اسی ٹیپو نے چھڑوا دیے تھے، اور یہ یقین ہو چلا تھا کہ شیر ہند ٹیپو سلطان پورے ہندوستان پر انگریز تسلط کے خواب کو ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر ڈالے گا۔ لیکن جب زمینوں سے بدبختوں، ضمیر فروشوں اور پشت پر وار کرنے والوں کی فصل اگنے لگے تو آزادی نہیں، غلامی مقدر ہوتی ہے۔ تب ایسا ہی ہوا، اور میر صادق کی صورت میں انگریز کو ایک ایسا غدار دستیاب ہو گیا کہ جس نے چند سکوں کی خاطر اپنی ہی زمین کا سودا کر ڈالا۔ سلطان فتح علی ٹیپو کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ میر صادق نے تاریخ میں وہ کام کیا کہ پھر اسے ایک خبیث کی وجہ سے انگریز کا بکھرا خواب پھر سے جڑ گیا، اور ہندوستان 100 برس تک غلامی کے ایک اندھیرے کنویں میں جا گرا۔ آپ نے نواب سراج الدولہ کا نام بھی یقیناً سنا ہوگا۔ یہ کہانی قبل والی کہانی سے 100 برس قبل کی ہے کہ جب ایسٹ انڈیا نامی تجارتی کمپنی دھیرے دھیرے داخل ہوئی تھی ہندوستان میں۔ غالباً یہ 1757 تھا جب بنگال کا شیر نواب سراج الدولہ اس برطانوی تجارتی کمپنی کے پنجے اکھاڑنے اور سرزمین ہند کو بچانے کے لیے جنگ پلاسی کا آغاز کر چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکست یقینی تھی کہ اسی سرزمین سے اگنے والا ایک اور ضمیر فروش غدار سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار میر جعفر آستین کا سانپ بن کر جیتی جنگ کو شکست میں بدل گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں نے اوپر بیان کر ڈالا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن کے طور پر درج ہیں، اور سراج الدولہ و سلطان فتح علی ٹیپو سرزمین کے حلالی فرزند کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ 100، 150، 200 برس کی غلامی کی صورت نکلتا ہے۔ اب آتے ہیں بعد از 1947 قیام پاکستان کی طرف۔ شیخ مجیب الرحمان اکثریتی صوبے کا رہنما پاکستان کا زبردست حمایتی تھی۔ اپنی سرزمین بنگال پر اپنی ہی وطن کے چند طالع آزما فوجی جنرلوں کے ظلم و ستم پر آواز بلند کرتا ہے اور غدار وطن قرار پاتا ہے۔ پھر تاریخ میں بنگلہ دیش کا وجود ہوتا ہے۔ یہی شیخ مجیب الرحمان بابائے بنگلہ دیش قرار پاتا ہے، اور ٹھیک 3 برس بعد 1974 میں اسلامی سربراہ کانفرنس میں ہاتھ پیر جوڑ کر عرب دوستوں کے ذریعے لاہور کی سرزمین پر پوری شان سے اترتا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ کل کے غدار کو آج وہی فوج توپوں کی سلامی پیش کرتی ہے کہ جو کل تک اسے غدار وطن قرار دیتی تھی۔ خان عبدالغفار خان ہو، ولی خان ہو، سائیں جی ایم سید ہوں، عطا اللہ مینگل ہوں، شیر محمد مری ہوں یا محترم قائد الطاف حسین، سب غدار قرار دیے گئے۔ معزز خواتین و حضرات،
وہ نئی نسل کے نوجوانوں دلائل سے ثابت ہے کہ اپنی ہزاروں برس سے پالنے والی زمین کو تالے آزماؤں وہ قابضوں سے آزاد کرانے کی جد و جہد ہرگز غداری نہیں بلکہ 100% اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ ہاں، ہر تالے آزما نے ہر دور میں ان جد و جہد آزادی کے متوالوں کو غدار قرار دیا۔ اگر نواب سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر، باچا خان، سائیں جیم، سید الطاف حسین غدار ہیں تو تالے آزما اور ظالم صفا قابضوں کی نظر میں ہیں، تو ایسی غداری کو تمغہ جرت سمجھ کر قبول کر لیجیے، لیکن یقین جانیے تاریخ کے صفحات پر آپ ہرگز غدار نہیں لکھے جائیں گے۔ تاریخ کے صفحات پر غدار میر جعفر، میر صادق کی طرح ملک توڑنے والے فوجی جرنیل اور ان کے اعلی کار سیاسی لوگ اور بار بار آئین ریاست توڑ توڑ کر حکمرانی کرنے والے جرنیل لکھے جائیں گے۔ یہی تاریخ کا سچ ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ معزز خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سنو کا ایک انتہائی اہم ایپیسوڈ۔ آج ہمارا موضوع یہی ایک پرانا قضیہ ہے، پورے پاکستان میں فیکٹری لگی ہوئی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی۔ آج اس لیے ہم نے اپنے ایک بہت ہی اہم مہمانوں کو مدعو کیا ہے، اس پر بات کریں گے، سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم مہمان ہیں، ان کا تعارف کرا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ معزز خاتون نظر، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت اس پورے خطے میں حق اور سچ کی بات کرنے والے، بالخصوص پاکستان میں حق اور سچ کی بات کرنے والے صحافیوں کا قحط الرجال ہے، سکوں کی جھنکار میں بکنے والے صحافیوں کی بھرمار ہے۔ ایسے میں حق اور سچ کہنے والے چند گنے چنے صحافی ہمیں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو سیاہ کو سفید کہنے سے انکاری ہیں۔ ان میں ایک صحافی کینیڈا کے ٹیک ٹی وی کے اونر اور معروف صحافی، معروف تجزیہ نگار جناب ہمارے طاہر اسلم گورا بھائی، جن کو ہم نے آج یہاں مدعو کیا ہے۔ میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ معزز خاتون حضرات، ہمارے دوسرے مہمان ایم کیو ایم کے بہت ہی سینئر تحریکی کارکن الطاف حسین کے وفا پرست ساتھی، ایم کیو ایم کے سابق کنوینر ڈاکٹر ندیم احسان بھی موجود ہیں کینیڈا سے۔ ہم ان دونوں سے ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے اور اس موضوع کو، جو دی ڈرٹی گیم آف ٹریٹر اینڈ ٹریجن ان پاکستان، یہ ہے کیا، اس کے پیچھے کہانیاں کیا ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، اصل غدار ہے کون، اصل سرمچار ہے کون۔ تو میں سب سے پہلے لیکن میں اس سے پہلے کہ میں طاہر بھائی کی طرف جاؤں، میں ایک ویڈیو ہے جو بڑی نایاب اور بڑی پرانی ویڈیو ہے خان عبدالولی خان کی، کہ جس کو آپ پورا پاکستان غدار وطن کے طور پر جانتا ہے، لیکن وہ غدار وطن، اس کی زبانی سنیے کہ وہ ان دنوں میں کیا کہتا تھا اور کیا بات کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم طاہر اسلم بھائی کی طرف جائیں گے، پھر ان سے سنیں گے کہ وہ کیا ان کی رائے ہے۔ تقریر ہے پوری، اس میں میرے خیال میں اس کی آواز نہیں آ رہی۔ میں خاتون حضرات بہت مدد خواہ ہیں، اصل میں کچھ ٹیکنیکل خرابی کی بنیاد پر آپ اس کی آواز نہیں سن پائے۔ ابھی جیسے ہی ہمارے ٹیکنیکل ٹیم اس کو درست کرے گی تو آپ اس کو آواز کے ساتھ سنیں گے اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو جو گفتگو ہوگی، جو ہمارے دونوں مہمان گفتگو کریں گے، تو آپ کو اس گفتگو کو سمجھنے میں، کیونکہ دیکھیں ہم جب کوئی پروگرام کرتے ہیں، اگر ہمیں کسی موضوع پر بات کرنی ہے، اگر ہمیں اس خطے میں، یعنی جس میں پاکستان ہمارا جو ہے وہ موجود ہے، وہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے 72 برسوں میں، اس کو اگر سمجھنا ہے اور اصل غدار کو نکالنا ہے کہ یہ ہیں اصل غدار، وہ غدار نہیں ہے جنہیں غدار کہا جاتا ہے، اصل غدار ہے کون، یہ گیم ہے کیا، تو اپنے دلائل کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ
جب تک ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے. جب ہم اس حوالے سے شعور کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں ہم مطمئن ہوں گے کہ ہاں یار یہ چیز ہے حقیقت. تو بڑا ٹی وی میڈیا پہ تو آپ پاکستان کے صبح شام آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کس طرح بکاؤ میڈیا ہے، کوئی پریشر میں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ پیسے لے رہا ہے. یعنی جو کہا جاتا ہے، جو پرچی دی جاتی ہے، جو سبق رٹایا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے. تو پاکستان کی میڈیا تو قابل اعتبار ہے نہیں. تو یہ ویڈیو میرے خیال میں اس وقت تیار ہے، ابھی چند ہی لمحوں میں آپ اس کو دیکھیں گے اور بہت جلد ہم اپنی گفتگو کا آغاز بھی کر پائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس ٹھیک کر لیں گے تو دکھائیں گے. میں طاہر اسلم بھائی طرف جاؤں گا. طاہر بھائی جب وہ درست ہو گئی تو وہ ویڈیو میں بیچ میں دکھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی اور ہندوستان کی سیاست پر، یعنی جنوب ایشیا والی سیاست پر، بالخصوص پاکستان کی، اور وہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے. اور آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے، میں نے ہر پروگرام کو سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، آپ کے تجزیے بڑے بے باک ہوتے ہیں، بڑے یعنی فیئر لیس آپ گفتگو کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں یہ ہے کیا، یہ جو غداری اور سرمچاری کے بیچ میں یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے جو بات چیت کی خاص پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بڑی واضح بات ہے، وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست اعجاز قمر راجہ کا شعر ہے، دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا، میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا. یہ ہے بات ان تمام مسائل کی جس کو آج آپ زیر بحث لا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اس بیک ہوم میں ہر شخص غدار ہے. جو آج محب وطن ہے وہ کل غدار ہوتا ہے، جو کل کا غدار ہوتا ہے اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ آج محب وطن پائے. تو بلے شاہ پنجابی کا شعر ہے، میں پنجابی میں بھی پڑھتا ہوں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں. بلے شاہ نے کہا کہ تینو کافر کافر آکھ دے، تو آہو آہو آکھ، یعنی تجھے یہ سب کافر کافر کہتے ہیں، تم کہو کہ ہاں میں ہوں. چونکہ یہ جھگڑا، یہ لڑائی تو نہ ختم ہونے والی ہے کہ کون کافر ہے، کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے اور کون مسلمان ہے. پاکستان جو بنا تھا، تھوڑی سی میں اس پہ ٹچ کروں گا بات، لیکن پھر میں کنٹمپریری سچویشن پہ آؤں گا. پاکستان جو بنا تھا وہ بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے بنایا، کوئی کہتا ہے ہم نے نہیں. پاکستان انگریزوں نے بنایا تھا، ہم سب ان کے اعلی کار بنے. سیدھی سی بات ہے. اگر سچ کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہی پھر شعر دوبارہ صادق ہوتا ہے کہ کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا، میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا. ہمیں سچ کو ریکگنائز کرنا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں نے پاکستان بنایا، یا یہ کہ بھارت کے مسلمانوں یا یہ کہ ایک اور شاعر نے کہا ہے نا کہ سورج پہ گھر بنانا پھر اس پہ چھاؤں تلاش کرنا. جی، یا ایک اور شاعر کا بھی شعر ہے کہ اپنے دیے کو چاند بتانے کے وقت بستی کا ہر چراغ بجھانا رہا ہمیں. یعنی جھوٹ کی بنیاد یہ رکھی کہ میرا دیا چاند ہے، ہم نے باقی سارے چراغ بجھا دیے. تو دیکھیے بات بڑی سادہ سی ہے کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان آیا تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی انسلٹ ہے، اس لیے کہ بیشتر جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ تو ہندوستان رہ گئے. پنجاب کے جو مسلمان تھے وہ تو پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، نہ وہ جناح صاحب سے ملنا چاہتے تھے، نہ وہ کسی اور سیپریٹسٹ پارٹی سے ملنا چاہتے تھے. سب سے زیادہ خون بہا پنجاب کا بہا، اور اس کے بعد پنجاب نے ہی کہا کہ ہم پاکستان کے مامے ہیں. یہ میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے کھل کے بات کہہ رہا ہوں.
अच्छा, उसके बाद जिन्होंने पंजाब की इन पाकिस्तान बनने की दर हकीकत हमायत की वो दो ग्रोह थे। GSN के जनाब GM सैयद साहब थे और बंगाली लीडरशिप थी सर फजल हक। उन दोनों ने देख लिया कि जिस मुल्क बनाने की वो हमायत कर रहे थे उस मुल्क ने, उस रियासत ने उनके साथ क्या किया। सबसे ज्यादा जुल्म बंगालियों के साथ हुआ, उनको अपना मुल्क अलग से बनाना पड़ा। सिंधी नेशनलिस्ट पाकिस्तान के बलोच नेशनलिस्टों के बाद वो ग्रोह हैं जो सबसे ज्यादा फाइट करते रहे। अब तो खैर वो नेशनलिस्ट भी पता नहीं मुझे कहाँ रह गए हैं, उनमें से कोई एक का दर्जन ही मुझे नजर आते हैं। बाकी सब या तो पीपल्स पार्टी के साथ जा मिले या फिर वो अपने मफादात के साथ जुड़ गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो मैं समझ सका हूं वो ये है कि अब जो गद्दारी के फतवे हैं वो हम एक दूसरे पे लगा रहे हैं, चूंकि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, उनको सूट ये करता है कि पाकिस्तान के तमाम गिरोह एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते रहें, क्योंकि उनका सर्वाइवल इसी में है। और इस सर्वाइवल में उन्होंने हम सब को यूज किया है, हम सब यूज भी हुए हैं। लेकिन आज हमें यह देखना है, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, कि क्या वाकई ही जो ट्रू आज़ादी है, यानी आज़ादी फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट, वो मुमकिन है और क्या वो हो सकती है। इस पे मैं बात आगे लेकर जाना चाहता हूं और चाहता हूं कि नदीम भाई अपनी राय शामिल करें। जी नदीम भाई, आपकी तरफ जो है गेंद फेंक दी गई है तो अगर वीडियो अच्छा, दिखाना वीडियो चाहे रेडी तो है दिखा पहले। लें अगर वो अच्छा, वीडियो पहले वीडियो देख लें पहले, फिर नदीम भाई की तरफ चलते हैं और फिर ये जी। नदीम भाई और फिर नदीम भाई बात करते रहें और फिर जो है ताहिर भाई बात करते रहें। हमें मकसद ये है कि हम अपने नाजरीन को, सुनने वाले लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री। ये वीडियो देखिए। आम इंतखाबात 7 दिसंबर 1970 को हुए। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब्दुल वली खान की नेशनल अवामी पार्टी, अब्दुल कय्यूम खान की मुस्लिम लीग कय्यूम, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान और कौंसिल मुस्लिम लीग बड़ी जमातें थीं। ये इंतखाबात कौमी असम्बली की 300 नशिस्तों पर लड़े गए और हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तों की ज़रूरत थी। अवामी लीग ने 300 में से 160 नशिस्तें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। नैप और दीगर जमातों के साथ मिलकर अवामी लीग बाआसानी 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती थी। लेकिन फिर कई माह तक कौमी असम्बली का सेशन ना बुलाया गया। फरवरी 1971 में असम्बली का सेशन बुलाया गया, मगर अचानक इसकी तारीख तब्दील कर दी गई। 1 मार्च को सेशन एक मरतबा फिर बुलाया गया, लेकिन फिर एक दिन भुट्टो साहब की जनरल याहिया खान से कई घंटे की मुलाकात हुई और अचानक ये सेशन भी मनसूख कर दिया गया और कौमी असम्बली का पहला सेशन 25 मार्च तक के लिए मुलतवी हो गया। इस मौका पर पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी के मुंतखब नुमाइंदे शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ढाका में एक यादगार तकरीर की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की 23 साला तारीख में बंगालियों पर होने वाले मजालिम की दास्तान बयान की। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মাশাআল্লাহ জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। शेख मुजीब ने इसे तस्लीम तो किया, लेकिन ये ताकत आवाम को मुंतकिल ना हुई। उल्टा बंगाल में जगह जगह अवामी लीग के मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई। इस तकरीर में शेख मुजीबुर रहमान ने साफ कहा कि अपने भाइयों का खून बहाना बंद करो। আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে
আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত মানুষের বিরুদ্ধে তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। इसके बाद शेख मुजीब ने अपनी मांगें खुलकर बयान की और इनमें से अहम तरीन मुतालबा यह था कि मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए, फौज बैरकों में वापस जाए और इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल किया जाए। আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভাইয়েরা আমার, 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসার অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। यहां यह बयान करना जरूरी है कि शेख मुजीब कोई अनोखी बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में अब तक 4 फौजी हुकूमतें गुजरी हैं और इन चारों अदवार में सियासी क़यादतें फौज के बैरकों में वापस जाने का मुतालबा मुतअद्दिद मरतबा दोहराती रही हैं। ख्वाह वो 1968 की जनरल अयूब मुखालिफ तहरीक हो, जनरल याहिया की इक़्तिदार से अलहदगी की तहरीक हो, जनरल ज़िया के खिलाफ MRD की तहरीक हो या जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक हो। साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी रहनुमा बशमूल शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान भी ये मुतालबा मुख्तलिफ अदवार में दोहराते रहे हैं। ताहम जनरल याहिया खान की हुकूमत और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पर बज़िद रहे कि इक़्तिदार किसी सूरत मशरिक़ी पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बिल-आखिर 26 मार्च 1971 को बंगाल में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया गया। यह ऑपरेशन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की 54% आबादी वाले हिस्से के बांग्लादेश बन जाने पर ख़त्म हुआ। जी नदीम भाई। जी सुहेल भाई, सबसे पहले तो आपकी खिदमत में, ताहिर असलम गोरा भाई की खिदमत में और आपका प्रोग्राम जहाँ जहाँ देखा और सुना जा रहा है उन तमाम अहबाब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सुहेल भाई, बहुत तारीखी वीडियो दिखाई है आपने और ये वो हक़ाइक़ हैं जो हमारी नई नस्ल और नई नस्ल से कबल जितनी भी नस्लें गुजरी हैं उनसे मख्फी रखे गए। ताहिर असलम गोरा भाई ने बहुत तारीखी अंदाज में जो अपना मौक़िफ़ बयान किया, मुख्तसर और जामे। मैं ये समझता हूँ कि जो लफ्ज़ आज़ादी है कि बुनियादी तौर पे इंसान आज़ाद पैदा होता है और आज़ादी जो है उसका बर्थ राइट, जिसको कहते हैं ना, बर्थ राइट है। तारीख में ये भी कहा जाता है, बताया जाता है और पाकिस्तान में ये सिखाया और जहर पिलाया जाता है कि जो तारीख हम तुम्हें बता रहे हैं वो असल तारीख है।
اور اس کے علاوہ آپ نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھنا. مختصراً یہ کہوں کہ جیسے نیلسن منڈیلا ہیں, میگل کوسٹیلا ہیں میکسیکو, یا آپ کے امریکہ میں جو 1775 سے لے کے 82 تک جو آزادی کی تحریک چلی, تو کل تک تو نیلسن منڈیلا کو اور ان تمام افراد کو غدار کہا گیا, اور بعد میں نیلسن منڈیلا کو جو ہے نوبل پیس پرائز پریزیڈنٹ بنے, وہ ان کو سلوٹ کیے گئے. اور اسی طرح دیگر ان افراد کو جو کہ ماضی کی حکومتوں نے اپنے اپنے ادوار میں, مختلف ادوار میں, یہ تو میں بہت ریسنٹ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ 1700 یا 1800 یا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, تو تاریخ جو ہے جہاں ظالم ہوتی ہے, جہاں سفاک ہوتی ہے, جی وہ آنے والے وقتوں میں اپنے آپ کو ری بوٹ بھی کرتی ہے اور اپنی کریکشن بھی کرتی ہے, اصلاح بھی کرتی ہے. اب وہ از خود کر لے یا اس کو جغرافیہ مجبور کر دے اس کو درست کروانے میں. اب یہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کی آپ نے جو تاریخی ویڈیو دکھائی ہے, سہیل بھائی میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ انسانی تاریخ میں, پوری انسانی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ اکثریت نے اقلیت سے اپنے حقوق مانگے ہوں. نیور ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ اور شاید آخری دفعہ کہ اکثریت نے اقلیت سے حقوق مانگے اور نہیں دیے گئے تو علیحدہ ہو گئی, ورنہ ہمیشہ اقلیت اکثریت سے حقوق مانگتی ہے اور نہ ملنے پہ علیحدہ ہوتی ہے, یا جو اس کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ 16 دسمبر 71 آج تک پوری اسلامی تاریخ میں یہ نہیں بتائیں گے کہ 93,000 کی تعداد میں فوج نے, اسلامی فوج نے, مسلم فوج نے ہتھیار ڈالے. آج تک اسلامی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار نہیں ڈالے گئے. شیخ مجیب الرحمان عددی آبادی کے لحاظ سے بھی 54% اور پارلیمانی لحاظ سے بھی اکثریت میں, یعنی دنیا کے ہر مسلمہ اصول اور قانون اور ضابطے کے تحت وہ اکثریت میں, مگر ان کو حقوق نہیں دیے گئے اور پھر وہ علیحدہ ہو گئے. تو آج کی جو 54% ہے, اس 54% نے اس دور کی 54% کی بات نہیں مانی. یہ وہ مینٹالٹی ہے جو اس وقت پریویل کرتی ہے سنس ڈے 1 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک. آج سہیل بھائی میں اگر میری کوئی اصلاح کرنا چاہے گا تو کر لے گا, مگر آج غالباً 12 جولائی ہے. جی ہاں, اگر میری درستگی کر لیجئے گا. ہاں 12 جولائی بالکل آج کے دن. جی ہاں. اب آپ نے 2 مثالیں اپنے انٹرو میں دی تھی, ایک سراج الدولہ کی, دوسری ٹیپو سلطان کی. تو انگریز میں تو ان کو غدار کہا تھا نا, تاریخ مگر آج ان کو کس نام سے اور لقب سے پکارتی ہے؟ ایگزیکٹلی. تو ٹیپو سلطان 1799 ان کی شہادت ہے, اور 1799 میں یہ نہیں بتائیں گے, یہ کبھی نہیں بتائیں گے. آج کا دن ہے 12 جولائی 1799, سیم ایئر. آج رنجیت سنگھ نے لاہور فتح کیا تھا, جس کا یہ مجسمہ لگا کے اس کو سلامی دیتے ہیں. اٹس دا سیم ایئر 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی, غالباً 4 مئی
if I'm not wrong, 1799. اور آج کے دن 12 جولائی 1799 سیم ایئر رنجیت سنگھ جو ان کا ہیرو ہے جس کا مجسمہ لگایا ہوا ہے لاہور میں، اس نے لاہور فتح کیا تھا. میں آپ کے انجینئر ساتھیوں کو کچھ ویڈیوز بھی بھیجی تھیں. اگر میں ان سے یہ کہوں کہ تو تاریخ پتہ چلے کہ جناب کہ انہوں نے کیا کیا. سہیل بھائی، ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جس نے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، پاکستان بنانے میں حصہ لیا، ان کو اس فوجی جنتا نے، اس فوجستان نے جو ہے غدار قرار دیا. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان میں رہنے والوں کو، مظلوموں کو، مہاجروں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو، ایون پنجاب میں رہنے والے، انہوں نے ان کو گولیوں سے بھنا. آواز اٹھانے پر، آزادی کی بات کرنے پر انہوں نے، اس فوجی جنتا نے، اس فوجستان نے. اور یہ اتنے سفاک اور بے رحم اور میں کہوں گا کہ قابل نفرت لوگ ہیں یہ، کہ انہوں نے انسان تو انسان، انہوں نے خانہ کعبہ تک پہ گولی چلائی ہے، انہوں نے فلسطینیوں پہ گولی چلائی ہے. یہ میں آپ سے انجینئر ساتھی سے کہوں گا کہ اگر جی کہیے. فوجی جنرلوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فوجستان کے فوجی جنرلوں کی بات ہو رہی، اس فوج کی بات ہو رہی. فوج بڑھتی کہاں سے ہوئی تھی؟ انگریزوں کے جو، اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو کے بعد پھر اوریا مقبول جان صاحب کی ویڈیو وہ دکھائیں، تاکہ پہلے اسرار احمد صاحب کی، پھر اوریا مقبول جان صاحب کی، کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ، ان کے آباء و اجداد کیا کرتے رہے، ان کی حرکتیں کیا ہیں، اور سندھ کا کیا کردار ہے وہ بھی سنیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زبانی اور اوریا مقبول جان صاحب کی زبانی. کائنڈلی پلیز پہلے اسرار صاحب کی لگا دیجیے گا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. جی 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 جی. دیکھیے، میں حیدرآباد میں بات کر رہا ہوں اس وقت. اس کی بڑی پرانی تاریخ جو ہے بڑی شاندار ہے. یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی. یہ صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا. 1944 تک، پارٹیشن آف انڈیا اور آزادی ہند سے 3 سال پہلے تک حر یہاں پر بغاوت کر رہے تھے. کبھی کسی پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے اور وہاں مار دیا لوگوں کو، کبھی کسی اسٹیشن پر جا کر گئے آگ لگا دی ہے. انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. آپ سمجھیے وجہ کیا ہے. پنجاب میں کتنے کالج کھولے گئے، بھاولپور سے شروع ہو جائیں، ایس سی کالج بھاولپور، ایمرسن کالج ملتان، ایچسن کالج اور کرسچین فارمن ایف سی کالج، پھر مرے کالج سیالکوٹ، پھر گارڈن کالج راولپنڈی، پھر ایڈورڈز کالج پشاور. اس سب میں قائم کیے. سندھ میں کوئی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سندھ میں تو کسی پارسی نے کوئی مدرسہ کھول دیا، کچھ مسلمانوں نے کوئی مل جل کے کوئی مدرسہ اسلام قائم کر لیا. انگریز نے کوئی نہیں بنایا یہاں. کیوں نہیں بنایا؟ اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف بغاوت ہے، یہ کبھی ہمارے وفادار نہیں ہوں گے، جب بھی موقع ملے گا ہم پر حملہ کریں گے. جبکہ پنجاب اور سرحد کے درمیانی اضلاع جو ہیں وہ انگریز کے وفادار ثابت ہوئے. پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ 1857 میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دیے، پتہ کر کے دیے. پنجابی تھے، وہ مسلمان تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے. اس کی خاص وجہ تھی. مجھے یاد ہے میاں طفیل صاحب ابھی زندہ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں، فوج میں آتے نہیں ہیں،
سندھی تو نان مارشل ریس ہے. یہ جو انگریز کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا. اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ، غلام رسوا شاہ، جو سیکرٹری ایجوکیشن بھی تھے، لاہور میں کالج کے اندر پرنسپل بھی رہے. انہوں نے جواب دیا تھا یس وی ور نیور مرسنریز. ہاں، ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابیوں. تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کر. تم نے تو جا کر یروشلم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو، انگریز کو. تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں. یہ سندھ اتارے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے کہ جنگ تو صرف مسلمانوں نے لڑی تھی. اس کا فتویٰ جامع مسجد دلی سے جاری ہوا تھا اور جہاد کا اعلان ہوا تھا جی. اور اس میں مار بھی مسلمانوں نے کھائی ہے، اس میں شہید بھی مسلمان ہوئے ہیں، اور اس میں انگریز کی غیرت و غضب کا نشان بھی مسلمان بنے. یہ وہ حریت پسند لوگ تھے جو مسجدوں کے محرابوں سے اور ممبروں سے اور چٹائیوں سے اٹھ کر لڑنے گئے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ اس میں خالصتاً علماء جو تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر. انہوں نے جا کے وہاں پر جنگ لڑی ہے. اور دلی میں جامع مسجد میں خطبہ ہوا ہے، اور خطبے کے بعد یہ جہاں آگے جا کے لڑے. صحیح. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کو شکست میں بدلنے والے بھی مسلمان تھے، اور وہ ہمارے غداران قوم تھے کہ جو یہاں سے موجود ہیں. اب میں حیران ہوتا ہوں، اب میں سنتا جاؤں. جی گو. آپ تاریخ اٹھائیے، جی. آپ کو اوپر سے چلتے آئیے گا تو آپ کو زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ اٹک سے یہاں سے لے کر رینجار خان تک ملیں گے، یعنی پنجاب کی طرف. ساؤتھ پنجاب تک. میں پنجاب بھی ہونے پہ سخت شرمندگی ہوتی ہے بات معاملات کے اندر. اچھا. شدید شرمندگی ہوتی ہے کہ جتنے بھی غدار اس وقت انگریز کو ساتھ دینے کے لیے ملے اس خطے سے ملے. علیپال جو ہے جو ہمارے وہاں سے شروع ہو جائے پنڈی سے، تو آپ کو ان کے پردادا مل جائیں گے. اس وقت ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کے چودھری نثار صاحب کے. اچھا. وہ مری میں جا کے لوگوں کو، جب مسلمانوں کو ان کو، اور 20-20 روپے تاریخ کی بڑی بڑی آرکائیو کی لالچ کیا دیا بڑی بڑی 20 روپے میں؟ نہیں، ان کو کسی کو ریزیڈنٹ مجسٹریٹ بنایا گیا، کسی کو کچھ بنایا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ 1849 کے اندر تقریباً 6-7 سال پہلے، 8 سال پہلے پنجاب فتح کر لیا گیا تھا. اور پنجاب میں چونکہ سکھوں کے اوپر وہ عذابات ہے، ان کو رنجیت سنگھ سے فتح کیا تھا، تو مسلمانوں نے پھر انگریز کا ساتھ دیا تھا اس زمانے میں. تو انگریز نے مسلمانوں کو مختلف قسم کی مراد دی تو خاندان بنائے تھے. صحیح. یہ نون، یہ ٹوانے، اس کے بعد یہ چکوال کے لوگ. اچھا چٹھے، ہاں چٹھے بھی جا گئے تھے. لیکن جو لوگ خالصتاً ہو گئے، مطلب چکوال سے لوگ گئے ہیں وہاں پر ریجمنٹ میں. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے مشائخ کا بڑا عجیب و غریب کردار رہا. شاہ محمود قریشی صاحب کے جو دادا کے والد تھے میرے خیال ہے شاہ محمود اول، وہ باقاعدہ وہ ایک لشکر لے کے گئے تھے جہاں نے جا کے مظفر گڑھ میں ان کا مقابلہ کیا. نواب نصر اللہ خان کے دادا، آج ان کی برسی ہے، کل ان کی نواب نصر اللہ خان کے دادا وہ ان لوگوں میں سے تھے. اچھا، اس کے بعد آگے آپ آجیے سارے کے دولتانے اور جتنے بھی. میں چونکہ سیکٹری آرکائیو رہا ہوں تو میں جب ان کی تاریخیں پڑھتا تھا اور میں ان کی دیکھتا تھا کہ کیسے انہوں نے کسی نے 15 روپے پہ مسلمانوں کو مارا ہے، اور کسی نے 90 روپے پہ مارا ہے، تو کسی نے 8 روپے پہ مارا ہے، تو کسی نے 20 روپے پہ مارا ہے. یعنی اتنی تفصیل ہے اس کے اندر کہ جس کی آپ تصور نہیں کرتے. جی سہیل بھائی، لیکن یہ ہیں دلائل. جی، یہ دلائل اس سے ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا نا. یہ تاریخی حقیقتیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو بیان فرما رہے تھے، اور یہ مقبول جان نے جو آرکیالوجی میں اس میں بیوروکریسی میں رہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس ثبوت و شواہد ہیں جس کی بنیاد پر وہ جو آپ چیلنج کرنا چاہے، کوئی بھی چیلنج کر کے دکھا دیں ان کو کہ خانہ کعبہ پہ گولیاں انہوں نے چلائیں اور انہوں نے مسلمانوں کو مارا، انہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا. تو بنیادی بات جو سہیل بھائی، اگر ہم بات کریں گے بھائی میں الطاف بھائی کا فالوور، میں الطاف بھائی کا کارکن، آپ الطاف بھائی کے فالوور، الطاف بھائی کے کارکن، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے یہ سہیل یوسف زئی کہہ رہے ہیں اور یہ ندیم احسان کہہ رہے ہیں. اچھا، رنجیت سنگھ کا مقابلہ بھی جو ہے اس کا بھی مقابلہ یوسف زئیوں نے کیا تھا.
اس کو جو اس کی واٹ لگائی تھی وہ یوسف زئیوں نے لگائی تھی. تو آج یہ منائے نہ دن کہ لاہور فتح کیا تھا رنجیت سنگھ نے، جس کے گھوڑے کا اور مجسمہ لگا کے یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر تاریخ تلخ ہوتی ضرور ہے مگر سچ ضرور بیان کرتی ہے، اور سچ کو آپ چھپا نہیں سکتے، سچ کو آپ نفی نہیں کر سکتے. تو جو کل کے آپ کی طرف پاکستان کا، ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ پھر میں مزید آگے باتیں کریں، مگر یہ دیز آر دی فیکٹس اینڈ دیز آر دی ہسٹوریکل فیکٹس. Nobody can deny this. بالکل نو ڈاؤٹ. میں بالکل آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ہم طاہر بھائی کی طرف جائیں گے. کہ طاہر بھائی دیکھیں، میں جو طاہر بھائی کی گفتگو سے اور آپ کی اور یہ ساری ویڈیوز سے جو میں نے اندازہ لگایا کہ مطلب وہ اوریا مقبول جان بھی نامی گرامی صحافی ہیں، اور یہ ساری گفتگو ڈاکٹر اسرار احمد کی، تو اگر ہم اس کو بحیثیت مجموعی ایویلویٹ کریں، جیسے قائد تحریک الطاف حسین بھائی خود بھی ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پنجاب کا غلبہ ہے پاکستان، موجودہ پاکستان میں فوج کا غلبہ ہے. پاکستان کی جو فوج ہے اس میں پنجاب کے لوگوں کا غلبہ ہے. اب الطاف بھائی بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب میں کئی دفعہ الطاف بھائی نے بات کہی کہ میں جب فوج کو کہتا ہوں، فوج کے جرنیلوں کو کہتا ہوں، جو یعنی 4 اسٹار 3 اسٹار جنرل، 5 اسٹار 4 اسٹار 3 اسٹار جرنیل، یہ پورے یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ ناسور ہیں. الطاف بھائی کہتے ہیں میں ان سپاہیوں کو نہیں کہتا کہ جو ان کے حکم پر چلتے ہیں. الطاف بھائی کہتے ہیں میں فوجی یعنی پنجاب کو جب میں پنجاب پر تنقید کرتا ہوں تو میں پنجاب کے عام غریب مظلوم لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ تو خود ان کے ظلم کا شکار ہے. میں جو بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ بحیثیت مجموعی پنجاب کے اوپر ایک بہت بڑا نشان ہے، یہ مطلب ایک بڑا. لیکن الطاف بھائی نے بھی لاسٹ خطاب بھی جو میں نے سنا تھا ابھی، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی، پنجاب کے لوگوں سے ہمیشہ اپیل کی، پنجاب کے عام نوجوانوں سے، عام لوگوں سے، کہ خدا کے واسطے تم تو کھڑے ہو اس ظلم کے خلاف. پنجاب کی جو یہ فوج جو پنجاب کے یعنی پنجاب کو ایک یعنی پنجابی لوگوں کے لیے ایک انہوں نے جو نا ایک وہ بنا دیا ہے کہ پورے یعنی چند جرنیلوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی وجہ سے، چند سیاسی اشرافیہ کی وجہ سے. تو میں چونکہ ہمارے جو طاہر بھائی ہیں ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کی گفتگو سنیں، انہوں نے جو بات کی ابتدا میں بھی اور ہمیشہ میں نے سنا ہے، انہوں نے ایک حق اور سچ کی بات کرنا ہمیشہ سچ بولا. تو اس لیے طاہر بھائی ہماری سراخوں پر ہمارے لیے معزز ہیں. میں طاہر بھائی سے چاہوں گا کہ یہ طاہر بھائی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ذرا کلیئر کریں کہ یہ جو پنجاب کے اوپر ایک داغ ہے، اور یہ مقبول جان نے بھی جیسے جملہ بولا کہ مجھے کہیں کچھ معاملات میں تو بڑی شرم آتی ہے کہ میں پنجابی ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ اس کو ایک پنجابی کی حیثیت یعنی پنجاب کے بیٹے کی حیثیت سے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے. آپ نے ابھی جو دو، میں تو مولوی کہوں گا، مولانا اسرار احمد اور کوٹ ان کوٹ مولانا اوریا مقبول جان کی جو 2 ویڈیو دکھائیں، ان میں اگر ان کے باقی کام سے ہٹ کے ان کی یہ باتیں دیکھیں تو کافی ان ویڈیو میں سچائی ہے. مگر یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں جو پاکستان میں بگاڑ کی بہت بڑی ذمہ دار ہستیاں ہیں. ٹھیک ہے، مولانا اسرار احمد نے جتنی فرقہ واریت پاکستان میں پھیلائی ہے اور جتنی جہالت پھیلائی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اس ویڈیو میں جو وہ بات کر رہے ہیں اس پہ میں بات کروں گا، وہ جزوی طور پر تو ٹھیک ہے. یہی حال اوریا مقبول جان کا ہے. جتنی جہالت اور جتنی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ اوریا مقبول جان نے برتے ہیں، کوئی وہ رول ماڈل تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، پہلے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے. جب ہم کسی کو کوٹ کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ایک اوور آل جیسچر کیا ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں، جب ہم انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں یا خاص طور پر پاکستان کانٹیکس میں جب یہ ہم اسلام کے اور اسلامی انویڈر میں لے آتے ہیں اپنا ہیرو بناتے ہوئے، تو وہاں پہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. یہ جو لاہور ہے یا پورا پنجاب ہے، یہ سندھو دیش ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی باپ دادے کی جگیر نہیں تھا. یہ ہندوؤں کا، جو میرے بھی پرخ تھے اور آپ میں سے بھی بیشتر کے پرخ تھے. اگر ہم اپنے پرکھوں کو نہ مانیں، ان کو تسلیم نہ کریں اور کہیں کہ ہمارے باپ دادا کوئی تھے عرب سے آئے ہوئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ماں کو نہیں مانتے.
میں اپنی نانی کو اگر نہ مانوں، پڑنانی کو نہ مانوں، جو کبھی سکھ ہوگی یا ہندو ہوگی، تو مجھے اگر اس کی رسپیکٹ نہیں ہے تو مجھے پھر کسی کی رسپیکٹ نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر دیکھنا ہے. پورا پنجاب، پورا سندھو دیش، پورا بلوچستان اور حتیٰ کہ خیبر پختونخوا ہم کہتے ہیں، یہ ہندوؤں کا، یہ ہمارے پرکھوں کا، میرے بزرگوں کا یہ دیش تھا. انویڈرز آئے تھے، یہ محمود غزنوی اور ان کی اولادیں، یہ میرے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، میرے لیے یہ قابل مذمت ہے. ہمیں ہسٹری کو اور پاکستان کے مسائل کو اس لیے یہ اسلام کی جو ہے نا obsession سے باہر ہو کے دیکھنا ہے، کیونکہ اصل پرابلم ہی ٹو نیشن تھیوری ہے. اسی ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے مہاجر پس رہے ہیں. اب میں پریسائزلی اس بات پہ آتا ہوں کہ پنجاب کا رول کیا رہا. میں نے شروع میں عرض کیا پنجاب تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا پاکستان بنانے. انفیکٹ عام پنجابی تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا. جو جگیردار تھے ان کے اپنے مفادات تھے انگریزوں کے ساتھ، اور جو عام شخص تھا پنجابی، جو عام آدمی تھا، وہ تو ہندوؤں، سکھوں، کرسچنز کے ساتھ بہنوں بھائیوں کی طرح رہتے تھے. ان میں تو یہ اسلام کی یہ جو ٹو نیشن تھیوری جو ہم نے جس نے انڈکٹ کی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے ہم اس طریق کو کتنا بکرے دیں. ان کو غرض تھی، پنجابیوں کو، عام پنجابی کو تو کوئی غرض ہی نہیں تھی. وہ تو سیکولر تھا. میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں. جی اب وہ سیکولر نہیں رہا عام پنجابی. اب اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ پلیوٹ ہو چکا ہے. وہ بھی اسی طرح جنہوں نے پاکستان بنانے کی یہ جو تحریک چلائی تھی یا جو نعرے لگائے تھے، اب وہی قسمت آئیڈیالوجی عام پنجابی کے مائنڈ کو بھی پلیوٹ کر چکی ہے. رنجیت سنگھ کی بات ہو، رنجیت سنگھ کو اگر اس وقت کی پنجاب کی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر اس کے مجسمے کو لگانا چاہتی ہے، سلام کرنا چاہتی ہے، تو یہ تو صرف خالستانی کو کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہے نا، اینٹی انڈیا جانے کے لیے. اگر یہ دل سے تسلیم کریں رنجیت سنگھ کو اپنا ہیرو، تو میں ساتھ ہوں. اس لیے کہ رنجیت سنگھ نے میکسیمم حد تک نہ صرف پنجاب کو بلکہ ہند کو بچایا تھا ان ظالم انویڈر سے. مار بھی کھائی انہوں نے بعد میں جا کے. یہ تو تاریخ میں ہوتا ہے، مگر وہ ایک ریزسٹنس کی بہت بڑی علامت ہے اور کامیاب علامت ہے. لیکن چونکہ یہ حکومت جو ہے رنجیت سنگھ کو اس لیے خوش کرنا، اس کے ماننے والوں کو اس لیے خوش کرنا چاہتی ہے چونکہ خالستانیوں کی حمایت لینا چاہتی ہے. اگر یہ دل سے طریق کو تسلیم کر کے آگے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اب میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، یعنی بات کو ہم آگے لے کر چلیں. جی وہ یہ ہے یوسف بھائی اور ندیم بھائی، جب تک ہم آج کے کنٹمپریری مسائل میں یہ نہ سمجھیں کہ اب ان مسائل کا حل کیا ہے. پنجابیوں کا، عام پنجابیوں کا مائنڈ پلیوٹ ہے، یہ طے ہے. ڈاکٹر اسرار جو کہتے ہیں اور یا مقبول جو کہتے ہیں، یہ بھی کم از کم اس ویڈیو کے ان حصوں کی حد تک کافی حد تک درست کہتے ہیں. اگرچہ ڈاکٹر اسرار کی کنفیوژن تو اپنے انتہا پر رہتی ہے. اس ویڈیو میں بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک جگہ یہ بھی کہہ گیا کہ پنجابیوں نے بچایا تھا، جہاں وہ پنجابیوں کو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غلط بھی کام کیے. یہ چلیے حقائق اپنی جگہ پہ درست ہیں. حل کیا ہے؟ آج ہم جو تاریخ کے جس دھارے پہ، جس موڑ پہ کھڑے ہیں، اس موڑ پہ جہاں سب غدار ہیں، وہ بھی غدار ہیں فرینکلی مجھے اب کہنے دیجئے، جو بنگالیوں کی تحریک کے وقت ان کے ساتھ نہیں تھے. ٹھیک ہے، چونکہ ہمیں اگر سچ جاننا ہے، سننا ہے، تو ہمیں جاننا اور سننا ہوگا. سچ کوئی ون وے ٹریفک کا نام نہیں ہے، یہ آل وے ٹریفک ہے. بلنڈرز ہر جگہ پہ ہیں، ہر آئیڈیالوجی سے ہیں. ان سب کو میں بھی جانتا ہوں، سہیل یوسف زئی بھائی آپ بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر ندیم، سب لوگ جانتے ہیں. اب میں ٹرن دینا چاہتا ہوں ہماری اس گفتگو کو کہ اس کا حل کیا ہے. میں اس کا جو حل سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو مانے گی نہیں سچ کو، اس لیے کہ انہوں نے کاروبار ہی اسی نیریٹو پہ 72 سال سے کیا. ان کی ایگزسٹنس ہی اسی بات پہ ہے. ہمیں اب دنیا کو بتانا ہے بہت ہی شارٹ، پریسائز
اور بغیر کنفیوژن کے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارا مقدمہ کیا ہے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہم پاکستان بلنڈر سے بنا، جس بھی طریقے سے بنا، اب وہ ہے آدھا رہ گیا ہے، اس میں لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں، مہاجر بیچارے مر رہے ہیں، بلوچ مر رہے ہیں، پشتون مر رہے ہیں، سندھی مر رہے ہیں، ڈیزیڈنٹ پنجابی مر رہے ہیں. ان کو بچانا کیسے ہے؟ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بچائے گی. یہ دنیا کو مقدمہ پیش کریں، ان کو کہیں کہ ہمیں بچائیں ان سے. جب دنیا ہے تو امریکہ نمبر 1 ہے. امریکنز کو ہمیں پریسائزلی بتانا ہے کہ ہمیں بچائیں، یا ان کو درست کر دیں اس اسٹیبلشمنٹ کو، یا پھر ہمیں آزادی دلوا دیں. اب یہی حل ہے. اگر ہم تاریخ کو اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں پیش کرتے رہیں گے، اپنے اپنے مقدموں میں، تو نہ ہم اپنا مقدمہ کبھی صحیح دور سے بنا سکیں گے، نہ دنیا کنونس ہوگی. حل یہی ہے کہ ہم پریسائز ہو جائیں، کنسائز ہو جائیں، اسٹیٹ فارورڈ ہو جائیں، اپنے ساتھ سچ بولیں، اور دنیا کو کہیں کہ یا تو ہمیں اس اسٹیبلشمنٹ سے بچا لو جو اتفاق سے پنجابی ہے، یا پھر ہمیں آزادی دلا دو. یہ ہے اس کا سولوشن. اچھا طاہر بھائی، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ظاہر ہے یہ بات میں اس طرف آؤں گا، یعنی قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے تمام حجتیں تمام کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہنچ چکے ہیں، اور وہ کھل کر بولنے والے واحد، پوری دنیا کی تاریخ میں واحد لیڈر رہنما ہیں جو ڈیئرلی بولتے ہیں، جو بالکل آؤٹ سپوکن کھل کے، یعنی کوئی منافقت نہیں، کچھ نہیں، لگی لپٹی نہیں. جب پاکستان سے محبت کی تو دل کھول کر کی، فوج کی عزت کی دل کھول کر کی، لیکن جواب میں لاشیں، دوریاں، بٹوارے، کیا کچھ نہیں. الطاف بھائی کی کس طرح پاکستان میں میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. ایک آدمی کو آپ پورا، ابھی دیکھیں نا جے آئی ٹی چل رہی ہے، جے آئی ٹی پر گفتگو چل رہی ہے زبیر، کون ہے وہ، عزیر جو ہے، عزیر قاتل، اور پورا جو ٹی وی اسٹیشن اٹھا کے دیکھنا ہے پاکستان کا، اس پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس پر، لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں وہ لاتے ہیں الطاف بھائی کو اور ان پر بات کرتے ہیں. تو الطاف بھائی اس نتیجے پہنچ چکے ہیں اور سب کنونس ہے، اور پوری مہاجر قوم، پورے سندھ کے لوگ، سندھی لوگ سب کنونس ہیں کہ بھئی آزادی جو ہے نا، اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہ آپ امریکہ سے کہیں، کسی سے بھی کہیں، وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو، اس ISI کو، اس فوج کو درست سمت میں لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ان پر ہاتھ رکھ کے چلتے رہے، ان کو ڈالر بانٹتے رہے. تو اب حل تو آزادی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ جو آپ نے بات کی ہے، تو ندیم بھائی کی اب طرف میں جاتا ہوں کہ بھئی وہ کیسے ہوگا جو ندیم بھائی، طاہر بھائی نے بات کی ہے کہ بھئی آپ امریکہ سے پریسائزلی اپنا مقدمہ وہاں پیش کریں، اپنا مقدمہ دنیا کی طاقتیں نہیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، یونائٹڈ نیشن بھی شامل ہے، اور دنیا کی وہ طاقتیں جو اس میں فیصلہ کردار ادا کر سکتی ہیں. تو وہ لاجیکلی دلائل کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، آگہی کے ساتھ کیسے پیش کیا جائے؟ ندیم بھائی کیا اس پہ ہوم ورک ہے؟ جی سہیل بھائی، جو ریئلسٹک تاریخ ہے اس کو پتا ہے کہ میں طاہر بھائی کی جو وے فارورڈ کی بات ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں. جس طرح آپ نے بات کی، جو سب سے اہم بات ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے واضح اور واشگاف الفاظ اور انداز میں آزادی کی بات کی ہے. سہیل بھائی، میں بحیثیت کارکن کے، الطاف بھائی کے فالوور کے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت کی ضرورت ہے، جیسے ماضی میں امریکہ نے ناردرن الائنس کو سپورٹ کی تھی، موجودہ حالات کے تناظر میں ایک ساؤدرن الائنس کی ضرورت ہے اس فوجستان سے چھٹکارے کے لیے. اور ساؤدرن الائنس میں یعنی جنوبی اتحاد میں اس میں مہاجر بھی شامل ہیں، سندھی بھی شامل ہیں، بلوچ بھی شامل ہیں، اور دیگر مظلوم قومیتیں. تو یہ دنیا کو ریلائز کرنا ہوگا، اور یہ ہمارا تاریخی فرض ہے، یہ ہمیں ادا کرنا ہوگا کہ ہمیں جو دنیا کی طاقت اور طاقتیں ہیں ان تک اپنا مقدمہ، جس طرح ماضی میں بھی
پیش کرتے رہیں، اب اس کو بہتر انداز میں، جدید انداز میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں جو انداز ہیں، جو ضرورت ہے، اس کے تحت ہم اس طاقت کو اور ان تمام طاقتوں تک اپنا مقدمہ لے کے جائیں. اور تو ٹھیک ہے جی، وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، بس یہی ٹھیک ہے. لیکن جی نہیں یہی ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ آئی ایگری. لیکن اس سچویشن میں ایک طرف یہ بھی ہے، آخری ابھی لاسٹ الطاف بھائی نے خطاب کیا سوشل میڈیا پہ، وہ ہماری اس پہ چل بھی رہا ہے ابھی، اور انہوں نے مطلب 42 برس کی قائد طریق الطاف حسین کی جدوجہد نہ مجھ سے چھپی ہے، نہ آپ سے چھپی ہے، اور نہ دنیا کے کسی فرد سے چھپی ہے، بالکل کھلی کتاب کی طرح الطاف بھائی کی جدوجہد، اور ان پر اعتماد، ان پر یقین. یعنی کہ مہاجر قوم تو کرتی آئی ہے، لیکن دیگر قوموں نے بھی ان پر اعتماد اور یقین کیا ہے. لیکن ایسی صورتحال میں بھی ابھی بھی یہ سچویشن موجود ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ، یعنی جو ابھی طاہر بھائی نے بات کی تھی کہ جو مذہب کا تڑکا لگا کر جو ہمارے یہاں وہ انڈیلا گیا ہے نا ایک چیز، وہ ابھی بھی پاکستان کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں. چونکہ چنانچہ اگر اور مگر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، فلاں ہی ہو سکتا ہے. آپ سندھ کی سرزمین پر رہتے ہیں، آپ سندھ کی سرزمین پر رہ رہے ہیں، 72 برس ہو گئے، وہیں پیدا وہیں پلے وہیں بڑے. پہلے آپ نے ایک زمین چھوڑی تھی، آپ کے پرکوں نے جو ہزاروں برسوں کی زمین تھی، آپ نے جو چھوڑ کے غداری کی تھی، میرے حساب سے تو بھائی معذرت کے ساتھ، کوئی مجھے معاف کرے غلطی کی، وہ غداری تھی. لیکن اب آپ کیا پھر اپنی اس زمین سے جو ہے وہ وفاداری نہیں نبھانا چاہتے؟ جس زمین پہ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہی بات تو الطاف بھائی سمجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی الطاف بھائی کو یہ بات سننے کو مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے، اپنے ہی لوگوں سے، کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، بھائی یہ کیسے ہوگا. ارے 42 برس ہو گئے، الطاف حسین پر اعتماد تمہیں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں. اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا، اور آپ یقین کریں سہیل بھائی، آپ کا جو یہ ایپیسوڈ ہے، یہ پروگرام ہے، تمام اپنی جگہ نا، تمام یہ ویڈیوز اور یہ ثبوت اور یہ شواہد، مگر مجھے گزشتہ کئی روز سے یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی، جو بات آپ نے کی ہے نا. پریشان ان دا سینس کہ آئی ایم انکمفرٹیبل. کہ یہ سوال آیا کہاں سے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. الطاف بھائی کی 42 سالہ جدوجہد کھلی کتاب کی طرح، جو بادر کیا، I was uncomfortable, I'm still uncomfortable، کہ الطاف بھائی نے 2 الفاظ استعمال کیے، شکوک اور شبہات. اور پوری تمید الطاف بھائی نے اپنی جو لاسٹ جو اسپیچ کی ہے، جو خطاب کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، جو پیغام دیا ہے، اس میں سے 20+ منٹس تو الطاف بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ الطاف بھائی نے 42 سال میں کیا کیا کیا، اور ایسی کون سی بات ہے جو ہم سے نہیں، ہم سے چھپائی ہو. الطاف بھائی نے بولا ہر چیز میں نے تمہیں کھل کے بتائی ہے، کوئی بات نہیں چھپائی. اور میں نے یہ سنس 11 جون 1978 ٹل ٹوڈے، الطاف بھائی نے اس کو بریفلی ڈسکرائب کیا ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی. میں آپ یقین کریں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں یہ نقطہ میں کس طرح بیان کروں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اور یہ میں بحیثیت کارکن کے میں بول رہا ہوں، میرے دل کی آواز ہے نا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی کا ہر چاہنے والا ایسے ہی سوچتا ہوگا، مجھ سے بہتر سوچتا ہوگا، مجھ سے اچھا سوچتا ہوگا، مجھ سے اچھے انداز میں سوچتا ہوگا. مگر جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ شاید اس بات کو، اس سوال کو جو آپ نے اٹھایا یا جو معاملہ آپ نے اٹھایا اس کو کور کر لے. کہ یہ فروری 1991 کی بات ہے، جب الطاف بھائی عباسی شہید ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، زیر علاج تھے. یہ حقیقی فوج بنا چکی تھی، ٹھیک ہے.
ساتھ ہی ظاہر ہے کہ ہم سب تمام سب فکر مند پریشان الطاف بھائی کے لیے، الطاف بھائی کی صحت کے لیے. اچھا اس کنڈیشن میں بھی، اس پین میں بھی بس سہیل بھائی وہ تاریخی باتیں یاد آتی ہیں، بس دماغ پھر وہیں جاتا ہے. دو چیزیں تھیں، اس سے نہ تھی. میں قائد کا، الطاف بھائی کا وہ پوسچر، وہ جو میں نے زندگی، میں نے بڑی ہسٹری پڑھی ہے، بہت کتابیں پڑھی ہیں، بہت شخصیات پڑھی ہیں، بہت شخصیات کو دیکھا بھی ہے، ملا بھی ہوں. میں نے الطاف بھائی جیسا رہنما، رہبر، لیڈر، نیڈر میں نے نہیں دیکھا. نو ڈاؤٹ. اسلم بیگ کا فون آتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو لے لو واپس. میرے پاس نہیں آتا فون، بھائی کے پاس. بھائی کو کہلوایا جاتا ہے، بھائی کو کہلوایا جاتا ہے کہ ان کو لے لو، عامر آفاق کو. الطاف بھائی conveyed no, and he said that I'm gonna bulldoze Abbasi Shaheed Hospital if you don't take them back. Okay? الطاف بھائی کو اس دن ریلیز ہونا تھا، ڈسچارج ہونا تھا عباسی شہید سے. اب الطاف بھائی نے یہ کہلوایا، اوکے میں آج ریلیز ہو رہا تھا، ڈسچارج ہو رہا تھا، اب میں نہیں ہوتا، تم بلڈوز کرا سکتے ہو تو کرا دو عباسی شہید. یہ کریج کس میں ہوگی بھائی؟ لا کے دکھا دے کوئی ایک مثال جو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں. یہ تو آپ نے بہت تاریخی اور ایسی بات بتا دی ہے. میں اس کا وٹنس ہوں، تمام میں اس کا گواہ ہوں، میں اس کا گواہ ہوں سہیل بھائی. بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے. اور الطاف بھائی بالکل یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، اور الطاف بھائی نے یہی سب کچھ تو یہ بالکل پھر یہ سوال اٹھنا. اچھا اب عباسی شہید میں الطاف بھائی پوچھ رہے ہیں عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا کہہ رہی ہے. الطاف بھائی جیسا لیڈر، وہ تو ان کا تو ہاتھ پلس پہ ہوتا ہے نا. واٹ آر دی سینٹیمنٹس اینڈ واٹ شوڈ آئی ڈو اور واٹ شوڈ آئی میک اے اسٹریٹجی فار دیٹ. الطاف بھائی جتنی معلومات اور جتنی الطاف بھائی کے رابطے جتنے الطاف بھائی کے ہیں، ہم میں سے پوری تحریک میں سے کسی کے بھی نہیں ہیں. تو الطاف بھائی تو پلس لے. الطاف بھائی نے پوچھا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، یہ حقیقی فوج بنا چکی ہے، ٹھیک ہے. تو الطاف بھائی نے پوچھا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے. اب یہ وہ بات ہے جو آپ نے کہی ہے، یہ میں آپ سے مراد آپ نے جس بات کو کہا کہ الطاف بھائی کے پچھلے خطاب میں الطاف بھائی نے جو بات کہی ہے، سوال کیسے ہو سکتا ہے 42 سال کی جد و جہد کے بعد الطاف حسین بھائی کے متعلق. تو یہ سوال کیا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ وہ خطاب آپ سنیں، الطاف بھائی کی بات سنیں، تو الطاف بھائی نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ عام آدمی نے کہی یہ بات، اور جب میں نے پوچھا کہ وہ عام آدمی کون تو اس کا نام نہیں بتایا جا رہا. تو الطاف بھائی نے یہ بھی کہا کہ جس شخص کا مجھ سے تعلق نہیں، تمہارا اس سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے. سمپل ایز دیٹ. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو عباسی شہید، تو الطاف بھائی نے پوچھا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، یعنی مین عام آدمی ہے، یہ بھی عام آدمی آ رہا ہے نا ادھر بھی، عوام کیا سوچ رہی ہے. مجھ سے جب بات ہوئی، مجھ سے پوچھا، تو میں نے الطاف بھائی کو کہا، الطاف بھائی عوام نے اس سے پہلے کب سوچا، وہ جو چور چیٹر چمار تھے جو پہلے رہے، جو مذہب کے نام پہ، فلانے کے نام پہ، دھماکے کے نام پہ بیوقوف بناتے رہے، عوام ان کے پیچھے چلتے رہی. تو آپ جیسا لیڈر جو سچا ہے اور کھرا ہے اور نڈر ہے، وہ بے باک ہے، تو وہ کیوں سوچے گی عوام آپ کے لیے؟ آپ جیسا لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، آپ تو عطیہ خداوندی ہیں، عوام کیسے سوچے گی؟ تو پھر الطاف بھائی نے پھر کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ. میں نے الطاف بھائی اگر کوئی سوال اٹھ رہا ہے، اب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ مہر ثبت کر رہا ہوں میں نے الطاف بھائی اگر کوئی سوال اٹھ رہا ہے
یہ اٹھا رہا ہے تو یہ عوام کا سوال نہیں ہے. جس شخص نے آپ سے ایسی کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو کی ہے یہ اس کے ذہن کا فطور ہے, یہ اس کے ذہن کا سوال ہے, یہ عوام کا سوال نہیں ہے. عوام نہیں کر سکتی. بالکل عوام الطاف بھائی کو جانتی, الطاف بھائی مجھے آپ کو نہیں جانتی سہیل بھائی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی میں جو اندر سے جو تھا نا, میں جب سے بے چین تھا, اور اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا. نہیں, دس ہیز ٹو بی کلیئر. نو الطاف بھائی, نو 42 ایئرس اسٹرگل. الطاف بھائی کا ظاہر باطن ہر ایک کو کلیئر ہے, اور آپ سمیت سمیت جتنے بھی لاکھوں کارکنان ہیں ان کے, الطاف بھائی کے, اور جو کروڑوں چاہنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جدوجہد سہیل بھائی, اب جدوجہد جاری ہے سندھو دیش کی طرف. اوکے, اینڈ آئی ایم اگین گونا ریپیٹ, جنوبی اتحاد, ساؤدرن الائنس, وقت کی ضرورت ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں بحیثیت کارکن, دس از ناٹ اے پالیسی اسٹیٹمنٹ. آئی ایم نو بڈی ٹو گیو اینی پالیسی اسٹیٹمنٹ, بٹ دس از مائی آبزرویشن ایز اے کارکن کے حیثیت سے. جی سہیل بھائی ٹھیک ہے ندیم بھائی. چونکہ آپ پروگرام کا ہم اختتام کی طرف بھی جا رہے ہیں, لیکن آپ نے بہت درست بات کی, اور میں بھی سب کو یہی کہتا ہوں کہ جب چونکہ چنانچہ اگر اور مگر کا اگر آپ کے ذہن میں کہیں سوال ابھی چل رہا ہے تو برائے مہربانی, کیونکہ الطاف بھائی کلیئرلی کئی بار کہہ چکے ہیں, پچھلے خطاب میں بھی انہوں نے اینڈ میں یہی بات کہی کہ جس کو میرا تو یہی سٹینس ہے, اور میں حق اور سچ کہنے والا آدمی ہوں, میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن میں یزیدی قوتوں آگے سر نہیں جھکاؤں گا. جس کو میرے ساتھ چلنا ہے وہ چلے, جس کو نہیں چلنا وہ نہیں چلے. اور یہ الطاف بھائی ہمیشہ سے کہتے رہے. تو اگر آپ کو سندھو دیش بننے سے یا سندھیوں کے ساتھ چلنے سے آپ کے ذہن میں کوئی فطور پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ الطاف حسین کو سمجھے ہی نہیں ہے, آپ نے الطاف حسین بھائی کو پڑھا ہی نہیں ہے. 42 سال, اگر کوئی 30 سال والا آدمی 25 30 32 40 سال سے اگر کوئی شخص الطاف حسین کے ساتھ چل رہا ہے ایک کارکن کی حیثیت سے, تو وہ سمجھیں اس کے 30 40 سال میرے حساب سے بیکار ہیں, صفر ہیں. کیونکہ میں بھی اتنے ہی عرصے سے تحریک کے ساتھ ہوں, 40 سال سے نہیں تو کم سے کم 30 32 33 سال سے تو ہوں. میں نے الطاف بھائی کو سمجھا ہے, مجھے پتا ہے, میرا یقین ہے الطاف حسین کے اوپر, بلائنڈ فیتھ ہے. مجھے پتا ہے وہ دھوکہ دینے والا آدمی نہیں ہے, وہ غلط بات کہنے والا آدمی نہیں ہے. تو اگر وہ میرا لیڈر ہے, ایک سیکنڈ جی ندیم بھائی ابھی لیتا ہوں, اگر وہ میرا لیڈر ہے تو پھر مجھے اس پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ جی آزادی کی بات کرتا ہے, اگر وہ مہاجر کی آزادی کی بات کرتے تھے تب بھی درست ہے. اگر وہ آج کہہ رہے ہیں نہیں جی سندھو دیش کے ساتھ میں پورے سندھ کو آزاد کرانا ہے, تو وہ تب بھی صحیح ہے. تو یہ تو ایک کارکن کو, نظریاتی کارکن کو ایسا ہونا چاہیے, اور ہیں سب ایسے ہی ہیں. چند لوگ ہوں گے بھائی نہیں چل سکتے ہو چھوڑ دو, چلے جاؤ, ضرورت نہیں ہے, بہت چلے گئے, الطاف بھائی کو پرواہ نہیں ہے. جی ندیم بھائی کچھ کہہ رہے تھے؟ جی بس میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا تھا, کیونکہ الطاف بھائی جو بالکل ہے, الطاف بھائی نے اس کتاب میں یہی بات بولی, جس نے جانا چلا جائے. ٹھیک ہے, الطاف بھائی کی جو بات ہے, الطاف بھائی کی جو بات ہے, الطاف بھائی نے ایک بات کہہ دی, ایک جملہ کہہ دیا نا, then we will put a full stop, period, after that sentence. Okay? There is no question mark. Okay. کوئی question mark نہیں, صرف full stop ہے, period ہے, that's it. ٹھیک ہے. اچھا طاہر بھائی, بس پروگرام کے ہم اختتام میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ سے ایک سوال یہ بن رہا ہے میرا کہ ابھی الطاف بھائی نے ایک بڑا کھلا اور بڑا اوپن اسٹینس لے لیا ہے. اب سندھیوں اور مہاجروں کو مل کر, یعنی سندھ کے سرزمین کے دو ہی سپوت ہیں, سندھی بولنے والے سندھی, اردو بولنے والے سندھی, جنہیں عمومی طور پر جو مہاجر جیسے میں ہوں, میں شناخت میری مہاجر کے طور پر ہے, آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. لیکن سندھ کی سرزمین میری ماں ہے, میری دھرتی ہے, میں اس پہ رہتا ہوں, وہیں کھاتا ہوں. میرے ماں باپ جب ہندوستان سے آئے تھے تو یہیں بسے, یہیں میں پیدا ہوا, یہیں تعلیم حاصل کی, یہ سب کچھ کیا. میں اپنی زمین پر رہنے والے ان بھائیوں کے ساتھ جو ہزاروں برسوں سے رہ رہے تھے, میں ان کو اپنا دشمن کیوں کر گردان سکتا ہوں. تو اگر اب یہ نہج پر آ گئی ہے اس خطے کی پولیٹکس اور ظلم و ستم بربریت کہ اب آزادی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے, جیسے آپ خود بھی کہہ رہے تھے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بحیثیت ایک صحافی کے, ایک بحیثیت تجزیہ نگار کے, الطاف بھائی کے یہ سندھو دیش والے سٹینس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور بلوچستان کی آزادی کی بھی بھائی نے بات کی ہے, پشتونوں کی بات کی ہے, ایون وہ تو کہتا ہے بھائی پنجاب کو بھی الگ ہونا ہے, چلا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جڑ کے اب رہ ہی نہیں سکتا. یہ ایک یعنی کہ یہ چوچو کا مربع جو بنا تھا, یہ بنا ہی غلط تھا, ثابت ہو گیا, وقت نے ثابت کر دیا. طاہر بھائی کیا کہتے ہیں؟
جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سندھو دیش کی بات ہے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ عرصہ دراز سے اپنی انڈیپینڈنس کی جنگ لڑ رہے ہیں. چونکہ ان پہ قبضہ ہوا تھا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. مارچ 1948 میں ان کو گن پوائنٹ پہ پاکستان کی ریاست کا حصہ بنایا گیا تھا. ادھر ڈیونڈر لائن کو اگر آپ دیکھیں تو جو پشتون ہیں وہ شروع دن سے ہی حامی نہیں ہے، جو نیشنلسٹ پشتون ہیں. جی ایس این صاحب جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا تھا، ان کو بہت جلد ہی ابتدائی سالوں میں اندازہ ہو گیا کہ ہم سے بلنڈر ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم پرستی کی تحریک چلانا شروع کی. وہ اپنے چل رہے ہیں. اگر میں نے جیسا کہا، یا تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سمجھ لے اور سب کے انسانی حقوق کا احترام کرے، جو ممکن ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے. تو پھر دوسرا راستہ تو سب کی آزادیوں کا ہے. جب سب کی آزادیاں ہوگی تو آف کورس جو پھر الٹیمیٹ پاکستان رہ جائے گا وہ تو پنجاب ہوگا. چونکہ میرے نزدیک جو پاکستان تھا، متحدہ پاکستان تھا 47 کو بنا، اس کا نام ختم ہو جانا چاہیے، چونکہ وہ آدھا ہو گیا تھا. اور جو اس کے بنانے والے تھے وہ الگ ہو گئے، تو اصولی طور پر تو پاکستان نام بنتا ہی نہیں ہے. پاکستانی کسی قومیت کا نام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ایک خیالی سا نام تھا. میں نرم لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خیالی نام، ورنہ تو اس کو سخت لفظوں میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فیک نام تھا. چلیے ہم اس کو خیالی کہہ دیتے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں امکانات کیا ہیں آزادی کے، یہ ہے اصل میں دیکھنے والی بات. دیکھیے جو بلوچ ہیں وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں نا، اور وہ تمام تر مسائل کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں. چین بھی اب ان کے سر پہ آن بیٹھا تو بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں پہلے دن سے اب تک. میں بلوچوں کی جو سٹرگل ہے، ڈیموکریٹک سٹرگل، اس کو سلام کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہوئے، مر چکے، ہزاروں لوگ لاپتہ مہاجروں کے بھی ہوئے، لیکن نے کسی طرح سے مہاجروں کی جو وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے کراچی میں، جو مہاجر نہیں ہیں، مہاجر لیڈرشپ نہیں ہے، مہاجر تو ہیں وہ، خیر ان کو وہ اپنے ساتھ ملا لیتی. اور آپ جو کمیٹڈ لوگ ہیں وہ آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب آواز اٹھا رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں. جنتا آپ کے ساتھ ہے، یہ مجھے پتا. کراچی کی جنتا الطاف بھائی کے ساتھ ہے. اب امکان کیا ہے سندھو دیش کی، اگر ہم پریسائزلی بات کریں، اب جو سندھی، آپ کو سندھیوں کو دیکھنا ہوگا کتنے گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. فرینکلی ایک جاگیرداروں کے ٹولے ہیں، ان میں سب سے بڑا ٹولہ تو پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ مجبوری رہی ایم کیو ایم کی بھی، ان کو مختلف ادوار میں حکومتیں بنانا پڑی، چونکہ حکومتیں تو پھر اسی طرح چلتی ہے نا، جب کسی کی بھی میجورٹی نہ ہو تو مجبوری طور پر پارٹیوں کو مل کے رن تو کرنا ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی جنتا، پیپلز پارٹی کے ماننے والے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی بھائی کے ساتھ آ کر ملیں گے، چونکہ ان کے انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں. جی بالکل. اب جو سندھی قوم پرست بھی ہیں، پہلے ذرا زیادہ ہوتے تھے، اب کم رہ گئے ہیں. اب ان میں سے بھی 3 گروہ بن گئے ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں. ایک گروہ تو جا کے مل گیا انہی جاگیرداروں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ کو پیپلز پارٹی، پیر پگاڑا، یہ سب ایک دوسرے سے متحارب نظر بھی آئیں گے، مگر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہی طرف میں رکھتا ہوں. نیشنلسٹوں کے 2 گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو اب ان کے ساتھ مل گیا، ایک گروہ نیشنلسٹوں کا وہ ہے جو بھائی کے ساتھ ہیں. اور ایک تیسرا گروہ بھی نیشنلسٹوں کا ہے جو اپنی انٹلیکچوئل سنوبری میں ہے، کہیں پہ لاسٹ ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں جو سندھی شہری علاقے ہیں یا شہری سندھی علاقے ہیں ہمیشہ سے، وہ تو بھائی کی پکار کو سمجھتے ہیں. مگر یہ جو جاگیردارانہ تسلط میں سندھ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ چونکہ ان کے مفادات کلیش کرتے ہیں بھائی کے ساتھ، تو یہ بھائی کے ساتھ یا سندھو دیش کے آئیڈیا کے ساتھ کلیش کرتے رہیں گے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے.
اب لے دے کے بعد پھر وہی رہ جاتی ہے. میں اس کو ہی بار بار کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جب تک انٹرنیشنل فورسز اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گی یہ کلیش ہی رہے گا, کسی ریالٹی میں مسئلہ نہیں ڈلے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک الطاف بھائی جو اب جدوجہد کر رہے ہیں, جو آزادی کی بات کی ہے, چاہے وہ سندھ کی ہو, بلوچستان کی ہو, ان سب کو مل کے, جیسے ابھی ندیم بھائی نے ایک الائنس کی بھی بات کی, الطاف بھائی کرتے بھی رہے ہیں اس پر, اور اس پہ الطاف بھائی یقیناً بہت ورک کر چکے ہیں آلریڈی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کو امریکی, دیکھیں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, امریکی میڈیا میں آپ کو ابھی تک آپ نے وہ اپنی اپیرنس نہیں دکھانے کی کوشش کی ہے یا دکھا پائے ہیں جو دکھانی چاہیے, یا کینیڈین میڈیا یا یورپین میڈیا کو ہمیں کیچ کرنا ہے, یہ کہنا جو میں آپ کی گفتگو سے اندازہ آیا ہے. میڈیا میں جانا ہے جو پیور انگلش میڈیا جسے کہتے ہیں, اس میں جانا ہے, ان تک اپنی بات سنانی ہے, ان کو اپنی بات بتانی ہے. پھر ان کے ذریعے جب میڈیا پہ آتی ہے تو پھر اس کے بعد سیکنڈ مرحلہ یہ ہے کہ آپ امریکی سینیٹروں سے, کانگریس مین سے, کینیڈین, اس پہ ورک بھی ہوا ہے بہت, ایک وقت تو اچھا خاصا ہوا تھا, اتنا ہوا تھا کہ باقاعدہ سینیٹرز نے اپنے کینیڈا میں بھی اور یہاں امریکہ میں بھی اور UN میں بھی بات کی, بلوچستان کی بات کی, سندھ کی بات کی, مہاجروں کی بات کی, سب کی بات کی. لیکن ابھی بھی اس میں ہوم ورک کی ضرورت ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھاؤں, ایسا ہی ہے نا؟ درست ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے علاوہ, میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز, حکومتوں اور ان کے جو بااثر گروہ ہیں ان کو حقائق بتانا ہے, تبھی یہ مومنٹم بنے گا, اور اس مومنٹم سے پھر موومنٹ کامیاب ہو گئے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا, اور بالخصوص طاہر اسلم بھائی آپ کا. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت صبر و تحمل سے. میں آپ کو اس لیے بہت عزت کی نگاہ سے خاص طور پر دیکھتا ہوں, میں ہی نہیں پوری MQM الطاف بھائی آپ کی بہت عزت احترام کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق جس صوبے سے, وہ صوبے پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے, اس کی وجہ سب کے سامنے آپ نے بھی بیان کی, سب نے بیان کی, اور آپ نے بڑے تحمل سے اور بڑی یعنی کہ سچائی کے ساتھ آپ نے آج بھی گفتگو کی, اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور میں بس اپنے ناظرین کو جو آخری الفاظ یہ سمجھانا کی کوشش کرنا چاہتے تھے, ہم اس پروگرام کے ذریعے معزز خواتین و حضرات, میری آواز سنو گا یہ والا پروگرام, اور ہر پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آزادی لکھ دینا یا آزادی منہ سے بول دینا تو بہت آسان ہے, لیکن ایک حاصل کرنا کے لیے تندہی, دل جمعی, عقل, شعور, علم, آگہی کے ساتھ آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا. تب تو آپ یہ الطاف بھائی کے اس مشن کو کیونکہ کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے. الطاف بھائی چاہتے بھی یہی ہیں. الطاف بھائی کو ہمیشہ الطاف بھائی نے کہا مجھے سروں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دماغوں کی ضرورت ہے, مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو سوچ اور فکر کے زاویوں کے ساتھ چلیں, جو سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب ہمارے قائد نے کوئی بات کہی ہے تو اب اس کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں. اس سمت میں اپنے آپ کو ڈالیے, اس پٹڑی پر اپنے آپ کو ڈالیے, اس طرف مت جائیے. یہ تو طے ہے. ابھی طاہر بھائی نے بڑی کلیئر اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ پورا کراچی, پورا شہری سندھ, اب تو پورا سندھ بلکہ الطاف بھائی کے ساتھ ہے. الطاف بھائی پہ یقین رکھتا ہے ایک ایک کارکن. بھلے وہاں جبر کا ماحول ہے, ہمیں پتا ہے جبر کا ماحول ہے, 90% لوگ, 99% لوگ جو ہیں وہ جبر کا شکار ہیں, چاہے وہ کارکن ہیں, ذمہ دار ہیں, عوام ہیں. 1% لوگ ہیں, چند ٹولہ ہے جنہوں نے یہ سب برباد کیا, وہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. وقت ثابت کرے گا کہ جب آپ دیکھیں گے, جب پریکٹیکل چیزیں آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الطاف حسین کی شہرت, الطاف حسین کا چیپٹر آپ نے کلوز کیا یا الطاف حسین کا چیپٹر بالکل کھلا ہوا ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی تمام مظلوم قومیں دنیا بھر میں کہیں بھی, خاص طور پہ ہمارے خطے میں, آزادی کا سورج ضرور دیکھیں گی, الطاف حسین کی قیادت میں دیکھیں گی. انشاءاللہ تعالی ایسے پروگرام ہم کرتے رہیں گے. آخر میں بس آپ سے وہی دعا, مجھے ابھی بالکل یاد آ گیا, بالکل آپ نے صحیح یاد دلایا. ندیم بھائی نے مجھ سے ایک درخواست کی تھی کہ آخر میں جو ہے وہ مصطفیٰ زیدی ایک بڑے عظیم شاعر تھے, ان کے کچھ اشعار ہیں جو بالکل سچویشن کے حساب سے ہیں, تو وہ ندیم بھائی ہمیں سنائیں گے.
وہ سنیں گے، اور اس کے بعد پھر میں وفا فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے مجھے، وہ بھی میں کروں گا. تو ندیم بھائی، مصطفیٰ زیدی. جی تھینک یو سہیل بھائی. مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا کہ تم نے عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی. آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جاں مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے دربار کے گونگے شورا سے مانگو، اپنے دربان سے بدتر فقرا سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے اردو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. اور اسی سے کہ جی تم نے ہر عہد میں دانش پہ کئی وار کی، یہ ساری اس اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے لیے تم نے ہر عہد میں دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے انفاس دیے، اور اپنی آرائش یا کمرے گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے، مگر تم نہ جیے. علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ اس سیار و انجام نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، اور وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. جھلس جائے گا. جی جی سہیل بھائی. بہت بہت وہ بہت خوب، بہت خوب، زبردست زبردست. یہ تو بہت اعلیٰ ہے. وہ ایک اور بھی ہے کہ اگلے پروگرام میں احمد فراز نے بھی کچھ بڑی اس حوالے سے ایک بڑی زبردست وہ کہی تھی، شاعری نظم کہی تھی، وہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے. تو موضوع خاطر نظر آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سنو، اور میں ہوں آپ کا میزبان سہیل یوسفزئی. آپ کو بس آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ وفا فاؤنڈیشن جو ہے وہ امریکہ میں خدمت انسانیت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. وفا فاؤنڈیشن کے جو رضاکار ہیں وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قربانی کی. ہمارے ٹیم کے پاس اگر وہ اس کا فلائر ہے تو وہ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو دکھا دیں، آپ کے پاس ہوگا تو وہ دیکھ بھی لیں گے اس کو. وفا فاؤنڈیشن کے رضاکار پورے امریکہ میں اور دنیا بھر میں جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. قربانی اگر آپ کے گھر میں ہوتی ہے تو آپ چاہے امریکہ میں رہتے ہوں، چاہے کینیڈا میں رہتے ہوں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوں، دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، آپ وفا فاؤنڈیشن کے رضاکاروں سے رابطہ کیجئے اور قربانی کے اس میں اپنا حصہ ڈالیے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وفا فاؤنڈیشن کی جتنی بھی امداد ہوتی ہے وہ تمام غریب متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، بلا رنگ و نسل مذہب کے امتیاز سے. یہ پاکستان سمیت دنیا بھر سمیت ہر جگہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی. وہ جو پیسہ ہوتا ہے آپ اس بات پر یقین رکھیں، اس بات پر پورا اعتماد رکھیں کہ آپ کا پیسہ بالکل غریب اور جنمن لوگوں تک ہی جائے گا انشاءاللہ. تو آپ سے درخواست ہے تمام لوگوں سے، ہمارے ناظرین سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں فلائر نظر آ رہا ہے عید الاضحیٰ کی قربانی کے حوالے سے جو وفا فاؤنڈیشن کا ہے. اور میں بس آخر میں آپ کو یہ بھی بتایا چلوں کہ ہمارا اگلے اتوار کو، یعنی آج 12 تو 19 جولائی 2020 بروز اتوار کو ایک اور انتہائی اہم پروگرام ایپیسوڈ ہم کرنے جا رہے ہیں ظلم کی داستان کے نام سے. اور اس میں ہم ایک آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم کے قیام سے لے کر آج کے دن تک ایم کیو ایم کے 25,000 کارکنوں کو شہید کیا گیا، کتنوں کو پابند سلاسل کیا گیا، کتنوں کو لاپتہ کیا گیا ہے. دلائی کے منحوس زندانوں میں ان پر یعنی کہ انسانیت سوز ظلم ہو کی ایسی داستانیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل ہل جائے. ان میں سے ابھی ایک داستان لے کر اگلے اتوار کو میں حاضر ہو رہا ہوں. اگلے اتوار کو تیار رہیے ایک ایسی داستان سننے کے لیے، ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے فرد کی جو ہنستا تھا، بولتا تھا، کھیلتا تھا، جو پڑھا لکھا تھا، لیکن ظالم پاکستان کی فوج نے، ظالم ایجنسیوں نے، پولیس نے اس پر کیسا ظلم کیا، اس کو کس حال میں پہنچا دیا، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اس کی ویڈیوز بھی دکھائیں گے، اس سے براہ راست گفتگو بھی کریں گے. وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں. تو ظلم کی داستان کے نام سے ایک پروگرام اگلے اتوار کو ہوگا، اسے دیکھنا نہیں بھولیے گا. آخر میں بس آپ سب سے یہ درخواست کہ اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب، اپنے بھائی بہن، اپنے ماں باپ کا بالخصوص بہت خیال رکھیں، سب کی عزت کریں، سب کا احترام کریں، بالخصوص
آپ جہاں جس گلی محلے میں رہتے ہیں اور آپ کا اس گلی محلے میں کوئی شہید ساتھی، کوئی لاپتہ ساتھی، کوئی اسیر ساتھی کے بچے بیوی بچے رہتے، ان کا بہت خیال رکھیے، ان کے سر پر دست شفقت رکھیے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔